اب آپ نے موضوعی فقیر دیا ہے، موضوع جی درویش دیا ہے، موضوع کیا ہے؟ نہیں درویش، درویش نہیں، درویش کیا موضوع ہے؟ اچھی بولو، درویش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی نہیں، سوال ہے وہ، نہیں ایسے یعنی پاس سے معنی نہ نہیں کریں، لاجیکل بات کریں۔ در موتی کو کہتے ہیں، در موتی کو کہتے ہیں، ویش تاجر کو کہتے ہیں، جس کے پاس دینے کے لیے موتیوں کا خزانہ ہو اسے درویش کہتے ہیں۔ اچھا میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں ذرا مزہ آئے گا مجھے، نہیں جی مجھے نہیں، میں فقیر آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں جی، مجھے آپ نے کون سے ٹمنے پہ چڑھا دیا ہے؟ نہ ہوندا نہ جاندا کچھ دے ایویں سب تو تے بٹھا اے نال لگے رہندے یار، ذرا ٹیک لگا۔ تو یہ موضوع درویش ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے، ما فوق الفطرت واقعات کی بنا پر کسی کے شعور کو مختل کر کے اپنی سحر انگیز شخصیت کو ضم کرنا یہ درویشی نہیں ہے۔ اچھا چلو میں سمجھ گیا گل، زمین آسمان کے درمیان اڑنا درویشی نہیں ہے۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان اڑنا فقر ہے، درویشی ہے، تو یہ پی آئی اے کے سارے پائلٹ پیر ہونے چاہیے۔ آپ کو سمجھ آئیے نا، یہ فقر نہیں ہے۔ دل کی تختی پر لکھ لیں، فقیر کبھی خالق کی باتیں مخلوق سے کرتے ہیں اور کبھی مخلوق کی باتیں خالق سے کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، درویش کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کر دینے تے کدی بندیاں دیاں گلاں، بولے نہیں میرے نال، کدی رب دیاں گلاں بندیاں نال کر دینے تے کدی بندیاں دیاں گلاں رب نال کر دینے۔ ایدہ مطلب ہے جدوں کوئی فقیر درویش رب دیاں گلاں بندیاں نال بہ کے کرے نا، اس کیفیت کو قرآن رشد کہتا ہے۔ ایدہ مطلب فقیر دی علامت ہے جدے کول بہ کے بندے نو رشد لبے۔ نہ کرو یار، پھر میں عرض کر دینا، اوے جدے کول بہ کے بندے نو جڑا سودا لب دے نا او دا نا رشد دے۔ چلو کوئی گل نہیں، دوبارہ عرض کر دینا، قبلہ اللہ نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک درویش ہے، نبی نہیں ہے، ذرا اس کے ڈیرے پر جاؤ۔ اب نبی کو فقیر کے ڈیرے پر بھیج رہا ہے یا اللہ؟ اللہ نے فرمایا منصب نبوت کی عظمت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن جب یہ نبی ہو کے فقیر کے ڈیرے پر جائے گا تو قیامت تک آنے والی آدم کی نسل کو سبق مل جائے گا کہ فقیروں کی بارگاہ میں جانا شرک نہیں ہوتا، سنت ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اچھا اب جب یہ فقیر کے ڈیرے کے لیے نبی نکلنے لگے تو چونکہ ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ گفت و شنیز کرتے تھے اللہ کے ساتھ، ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ باتیں ہوتی تھی، کہنے لگے کوئی نشانی بتا اس کے ڈیرے کی۔ جواب توحید آیا، مچھلی لے لو، جہاں جا کے مردے میں جان آ جائے گی نا وہ اس کے ڈیرے کا چوک ہوگا۔ جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے۔ اب اگر موسیٰ کی امت کا فقیر مردہ مچھلی میں جان ڈال سکتا ہے
تو پھر محمد کی امت کا فقیر مردہ دل کو تو زندہ کرنے والا ہونا چاہیے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کا. جناب موسیٰ اس فقیر کے پاس پہنچے. قال لہو موسیٰ حل اتبعوک الا ان تعلمانی مما علمت رشدا. ٹھنڈا بولے ہو سواد نہیں آیا. حضرت موسیٰ کہنے لگے میں تیرے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا. تو مجھے جس نے بھیجا ہے نا اس نے کہا تھا تیرے ڈیرے پر رشد کا لنگر بٹتا ہے اور میں آیا ہوں تاکہ تو مجھے رشد دے. پتہ چلا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو رشد ہے نا یہ ملتا ہی کسی درویش کے قدموں میں ہے. جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے بات. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب وہ فقیر خالق کی باتیں مخلوق سے کرے اس کیفیت کو رشد کہتے ہیں، اور جب وہ مخلوق کی باتیں خالق سے کرے قرآن اسے دعا کہتا ہے. آپ ٹھنڈا بولتے ہیں یار. الا منہاج حق، بھوت پریت کی تسخیر فقیری نہیں ہے، لجپالوں کے پیغام کی تشہیر فقیری ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے بات کی؟ اچھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں سورہ مائدہ کو پڑھوں. 5واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں نے عابد خیال سے کہا چلے جاؤ سو جاؤ سفر کر لو گھر چلے جاؤ. کہنے لگا نہیں میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے سننا ہے. تو خود پھنسا ہے بھائی. میں نے تو اجازت دی ہے بھائی چلے جاؤ یار ہر روز کا آپ کی ڈیوٹی ہے تو چلے جاؤ. تو جب بندہ ایک کہے نہیں جی میں نے نہیں جانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود پھنس گیا ہے. اب آیت میں پڑھوں گا اور اردو وہ پڑھے گا. تو جیسے میں تھکا ہوا ہوں اس طرح میرا ساتھ دے کر وہ ہمیں کسی منزل تک لے جائے گا. میں نے سورہ مائدہ نکال لی ہے اور آپ نے پوچھا ہے کہ درویش کیا ہوتا ہے. میں 82 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. یار قرآن کی سورت کی 82 نمبر آیت پر اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ بنتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. اگر رواج نہیں ہے نا تو پیدا کر لیں سبحان اللہ کہنے کا. بس آیت سننا ہے تو پھر اس طرح نہیں میرے ساتھ کرنا بولتے آنے. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. اوے پتر یہ کون بول رہا ہے؟ جانے دو بیٹا قرآن پڑھا جا رہا ہے یار. ڈسٹرب کیا آپ کی بات نے. اچھا آگے پڑھوں جی. ذالک بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. یہ یہاں سے ذرا یہ آگے دے دیں جی ایسے ہی دے دیں. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار. کیا بات چلو جی کیا بات ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ ضرور آیت کا پس منظر لے لیں تھوڑا سا. جی آیت کا پس منظر ضرور. نہیں میں ایک منٹ یہاں ٹھہریے. سے آیت کا پس منظر لے لیں پہلے. میں بتا رہا ہوں نا جی میری طرف دیکھیں. آیت کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سانس بند کر دیے کفار عرب نے. تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا محمد جی
اپنی امت سے کہو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں. یہ اس آیت کا پس منظر ہے کہ محبوب مریدوں سے کہو کہ مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو حبشہ کی طرف. تو یہ آیت آئی. اب آپ ترجمہ پڑھیں. جی یہاں سے ضرور ہاں ضرور جی ضرور. ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے. اللہ فرماتا ہے محمد جی قیامت آ سکتی ہے، یہودی تیری امت کی عزت نہیں کر سکتے. ضائع کیا آپ نے بڑا قیمتی پیغام. پھر سے میں دہراتا ہوں، اللہ فرمائے حبیب قیامت آ سکتی ہے، یہودی اہل ایمان کی عزت نہیں کر سکتے. کاش پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس آیت کو پڑھ لیں کہ جو اسرائیل کے گن گا رہے ہیں انہیں سمجھ آ جائے. کاش مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی یعنی قدرت کی ضمانت سے یہ اعلان کیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے نبی کی امت مسلمانوں کی عزت یہودی نہیں کر سکتے. والذین اشرکوا، اور جو بت پرست ہیں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، وہ کعبے کے سجدے کرنے والوں سے پیار نہیں کر سکتے. اچھا جی آگے چلیں. جی اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم انصاری ہیں. نہیں، نصارہ انصاری نصارہ جی نصارہ ہیں. نصارہ ہیں. جی وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. محمد جی وہ جو حبشہ کے عیسائی ہیں نا، میں اللہ آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ وہ آپ کی ساری امت کے ساتھ مودت کریں گے. ہاں مومنوں کے ساتھ مودت کریں گے، میں اللہ ضمانت دیتا ہوں. دیکھیں آج پتہ چلا کہ مودت کا ایک معنی ایسا بھی ہے جس سے ہم واقف نہیں ہیں. اس آیت میں اللہ نے گارنٹی یہ دی ہے کہ وہ نصارہ جو حبشہ کے نصارہ ہیں، یہ ان عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے علماء نے سننا ہے. یہ کرسچینٹی کا ایک خاص طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تیری امت کے ساتھ، ساری تیری امت کے ساتھ مودت کریں گے، میں خدا ضمانت دیتا ہوں. مطلب اللہ نے فرمایا حبیب یہ بندے چلے جائیں، انہیں بھیج دو، ان کی بھی عزت کریں گے اور جو ان کے پیچھے دوبارہ جائیں گے ان کی بھی عزت کریں گے، ان کے پیچھے جو دوبارہ جائیں گے ان کی بھی عزت کریں گے، ان کے پیچھے جب ان کے دشمن لینے جائیں گے ان سے نفرت کریں گے. اب پتہ چلا مودت کا معنی کسی ہستی کے ساتھ اس کی ذات کی حد تک محبت کو نہیں کہتے، بلکہ جو اس کے ساتھ پیار کرے اس سے بھی پیار کرنا. اللہ اکبر. اور جو اس کا دشمن ہو اس کے ساتھ دشمنی رکھنے کو مودت کہتے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے کہو جو علی علی کرے ان سے پیار کرو. کیا بات. اور جو علی کا بغض رکھے اس سے دشمنی رکھو گے تو مودت پوری ہوگی. کیا بات. جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ. کیا بات. چل یہ ضمن میں بات آ گئی، ہماری شاید مجبوری ہے اس بات. پتہ نہیں یار یہاں پہ کوئی جو ہے وہ امام علی کو مانتا ہے، کوئی چوتھا خلیفہ علی کو مانتا ہے. بھائی ہماری تو مجبوری کا نام علی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ ذرا پھر والا تاجدنہ سے دوبارہ پڑھ دے ذرا. جی ضرور تم اتنی بور تقریر بھی پیش اڑ لی دن جی. ہاں چلو جی مہربانی جناب سبحان اللہ کہہ لو بادشاہ. ضرور تم ہاں مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن. نہیں یہ تو ہو گیا جی. آگے والا تاجدنہ. جی اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب اچھا
ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے کہ ہم نصارہ ہم نصارہ ہیں. ان کرسچنوں میں تم مصطفیٰ اپنی ساری امت کا پیار دیکھو گے، پاؤ گے. کیوں؟ ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. سبحان اللہ کہو ذرا. ذالکا بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا. بس اتنا ترجمہ دے دیں. یہ اس لیے کہ اس لیے کہ یہ نبی کی ساری امت سے پیار کریں گے، اس لیے کہ جی. اس لیے کہ کس لیے؟ اس لیے کہ ان میں عالم عالم بھی ہیں اور درویش اور درویش بھی ہیں. اور یہ نہیں ابھی نہیں، آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں بڑھنا، ہاں، ذرا یہاں رک جائے نا. سبحان اللہ. ان میں عالم بھی ہیں اور درویش اور ہاں. درویش بھی ہیں. یہ تیری ساری امت سے پیار کریں گے. پتہ کیوں؟ کیونکہ عالم بھی ہیں ہائے ہائے. اور درویش بھی ہیں. پتہ چلا قرآن کے نزدیک خدائے لم یزل اسے درویش کہتا ہے جس کے سینے میں محمد کی ساری امت کا درد ہو. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ. جس کے دل میں مصطفیٰ کی ساری امت کا درد آ جائے قرآن اسے درویش کہتا ہے. جناب پھر پڑھ دے ذرا، بڑا مزہ آ رہا ہے جی. کیا بات ہے. یہ اس لیے ہاں یہ اس لیے کہ ان میں عالم عالم بھی ہے اور درویش اور درویش بھی ہے. جو نبی کی ساری امت سے پیار کرے اسے درویش کہتے ہیں. ہائے. بڑا مزہ آیا ہے جناب. پھر سے کہنا، ابھی آپ 5 منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بات ہے. کہ حضرت بابا فرید نے کینچی کو واپس موڑا، سوئی کو منگوایا تاکہ سمجھ آئے چیر کر پرے کرنے والے کو درویش نہیں کہتے، ہاں. کیا بات. بلکہ پھٹے ہوئوں کو سی کر قریب کرنے والے کو درویش کہتے. کیا بات. قسم ہے ان لفظوں کی اب میں فجر تک اس بات پر پڑھ سکتا ہوں. فجر آ جائے گی اور لیکن قرآن ختم نہیں ہوگا اس بات پر کہ جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہو اسے درویش کہتے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہو اسے درویش کہتے ہیں. یہ نوجوان سامنے بیٹھ کے چپ بیٹھا ہوا ہے، اوئے جس کے دل میں نبی کی امت کا درد ہو اسے درویش کہتے ہیں. اچھا جی پھر ذرا ان میں، اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش. صحیح پڑھ رہا ہوں؟ جی بالکل. دوبارہ پڑھ دیں. جی میں پھر کہتا ہوں. جی. اس لیے کہ ان میں عالم عالم اور درویش ہیں. عالم اور درویش. ہاں. کیا بات. مرضی ہے رب بادشاہ کی. ہاں. آج مولوی اور فقیر کو وکھرا کر دیا رب نے. ہائے ہائے. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ. کیا بات. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں آج کیا مرضی آئی ہے رب بادشاہ کی. آج کہہ رہا ہے بھائی عالم اور درویش، ہاں. عالم اور درویش. ہاں. عالم اور ہے، درویش اور ہے. ہاں. کیا کہیں بات. تم سارے بندے ہر مولوی کو درویش نہ سمجھ لینا. ہائے ہائے. درویش اور ہے بھائی. ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ. پھر سے کہنا چاہتا ہوں عالم اور درویش. ہائے ہائے. عالم اور، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ہیرا پتھر ہی تو ہے بھائی. ہر ہیرا پتھر ہے بھائی، ہر ہیرا پتھر ہے. لیکن کہیں ہر پتھر کو ہیرا نہ سمجھ لینا. اب جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ کہہ لو. کیا بات. پتہ چلا ہر دارابا یادربو دربن فوا داربن پڑھنے والا درویش نہیں ہو سکتا. درویش اور ہے. لیکن ترتیب کیا ہے؟ عالم پھر درویش، تاکہ یہ بھی سمجھ آ جائے اگر ہر عالم درویش نہیں ہے نا تو یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ درویش اور عالم نہ ہو. ہائے ہائے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ درویش ہو. نہیں میں عرض کرتا ہوں، میرا خیال ہے اوے کاکے اوے نہیں یار مجھے تکلیف دیا آپ نے. بھائی عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، ہمسایہ آیا ہے، اس نے کہا سرکار بڑے ولی آئے ہیں گھر.
تو آپ آ جائیں. گوانڈی تھا نا. بایزید مریدوں میں مگن تھے. اچھا کہتے ہیں چلتے ہیں بھائی چلو. بایزید اپنے حلقہ ارادت کے ساتھ جب گھر پہنچے ہمسائے کے, پتہ چلا بزرگ جا چکے ہیں. بایزید کہنے لگے کہیں بیٹھے ہیں تو وہ نشست دکھا دو. پتہ چلا بیٹھے ہی نہیں. اچھا کھانا کھایا ہے تو برتن دکھا دو. پتہ چلا کھانا بھی نہیں کھایا. اچھا کچھ کیا ہے, کہنے لگے نماز پڑھی ہے. اچھا وہ جگہ ہی دکھا دو. حضرت بایزید اس جگہ پر پہنچے تو سارا دیکھ کر زیارت کر کے کہنے لگے اللہ کا نیک آدمی تھا, ولی نہیں تھا, درویش نہیں تھا. وہ کہنے لگا گھر والا ایڈی پہنچی سرکار سی, تسی آندے ہو ولی نہیں سی. آپ نے فرمایا نہیں بھائی, وہ اچھے آدمی تھے, مومن تھے, مسلمان تھے, لیکن درویش نہیں تھے. پھر گھر والا کہنے لگا جی چنگے بندے ہو تسی, ساڈے پنڈ دے پیر ہو تسی پنڈ دے پیر ہی ہو نا. یہ پنڈ دے پیر ہو تسی, تانوں باہر دے لوگ اسلام کر سکتے نے, تسی یہ پنڈ دے اندر جڑا نا تانوں کنے اسلام کرنی ہے. تے تسی ویسے بھی گھر دا پیر چول دا وٹا ہی ہوندا ہے, تے تسی کی آندے ہو پہ درویش ہے عالم. آپ نے فرمایا بچے بہت بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نیک تھا, لیکن درویش نہیں ہے. اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا ہے وہ درویش نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے غور سے دیکھ لیا ہے, اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ محمد ہاتھ نماز میں کہاں رکھتے تھے. بولو جسے سمجھ آئی. اب مجھے بتا میرا ویر, جسے یہ نہیں پتا کہ نبی نماز میں ہاتھ کہاں رکھتے تھے, میں اسے ولی کیسے مان لوں؟ جسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح سبحان. آج کل ہمیں پتا کیا کہتے ہیں جناب, دیکھو جی وہ نہ پتا کیا بات ہے. ہم نے وہ دیکھا ہے جنگل میں ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے پانگ کا دورہ ہے بہت بڑا, اور پانگ پی رہا ہے, اور 15 سال سے نایا بھی نہیں وہ, اور جو ہے نا اس کی ساری گت جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے. لیکن بھائی لیکن کی بھائی جو منہ سے کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے, جو منہ سے کہتا ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ کا ولی ہے. بھائی اگر تو اللہ کے ولی کی یہ نشانی ہے کہ جو وہ منہ سے کہہ دے اور وہ پورا ہو جائے, تو پھر قرآن حکیم ہے, سورہ آراف ہے, 7واں سورہ ہے, 14 نمبر آیت میں شیطان نے اللہ سے کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون, میری عمر بڑھا دے. اب اللہ کا اعلان سورہ آراف کی 34 نمبر آیت میں ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا, لیکن یہ زندگی میں اضافہ کرنے والی دعا میں تمہاری قبول. عمر میں اضافہ اللہ نہیں کرتا, اللہ زندگی کسی کی وداتا نہیں, جتنی لکھی ہے اتنی ہے. بولو نا, جتنی لکھی ہے اتنی ہے. کسی کی یہ دعا اللہ قبول نہیں کرتا عمر بڑھانے والی, لیکن شیطان سے اللہ نے کہا کالا انکا من المنذرین, جا پھر مانگ لئی آتے میں دے دینا. یہ قبول تے دی ہوئی ہے, انہوں منو ولی. یار انہوں ولی منو, یہ دی منہ نکلی گل پوری کر چھڑی اللہ. پتہ چلا گلاں منہ نکلیاں پوریاں تے ہندوان دی بھی وہ کر لیندا ہے, تے جڑے بت اگے ڈگ پے نے انہاں دیاں بھی من لیندا ہے. یہ گلاں پوریاں ہونا اللہ دے ولی یا درویش دی علامت نہیں, محمد کی شریعت درویش کی علامت. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ کو پتہ چل رہا ہے بات کا؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو گے ذرا. چلیں جی اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. سبحان اللہ کہو. بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چلو ٹھیک ہو گئے جناب. یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی ہیں, اور یہ غرور نہیں کرتے. اللہ فرمایا اب تجھے سمجھ آئی ہے, جس کی تون میں سریا نہ ہونا ہم اسے درویش کہتے ہیں.
بولو بادشاہ، کیا بات. جو بڑا مہنگا ہو کر بھی سستا ہو نا اسے فقیر کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز سے کو ہیں. اوے اس میں تون میں سریا نہیں ہوتا. اللہ کی قسم فجر تک اب اس بات پہ پڑھا جا سکتا ہے کہ تکبر کیا ہے، کیا تکبر کے نقصانات کیا ہیں، پھر تکبر کی ڈیفینیشنز کیا ہیں قرآن میں، قرآن حکیم میں تکبر کی قسمیں کتنی ہیں، پھر تکبر کیا کیا چیزیں ہیں. حیران ہو جائیں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں سے کوئی بندہ مجھ سمیت تکبر سے بچا نہیں ہے. ہر بند آپ کہیں گے نہیں ہم تو بڑے عاجز ہیں، لیکن جب میں آپ کو تکبر کی ڈیفینیشن قرآن سے بتاؤں گا آپ کہیں گے یار یہ بات تو مجھ میں بھی ہے، یہ بات تو مجھ میں بھی ہے، یہ بات تو مجھ میں بھی ہے. تو درویش وہ ہے جدی تون چ سریا نہ ہو، بات. جدی تون چ سریا. اچھا بھائی ٹھہر جاؤ بھائی، ایک منٹ ٹھہرو. لو جی سورہ آل عمران نکال لیں، 3 نمبر سورہ ہے، اور پیر جی تھوڑی ہیلپ کیجئے گا. 3 نمبر سورہ ہے اور 146 نمبر آیت جناب سامنے کر لیں ذرا. تسی سبحان اللہ مجھاں چو کے سویرے کہہ لیا جی نہیں بات ہے ایتھی کہہ چھڑیا جی تو پھر ذرا اونچی آواز نال کہہ لو ذرا. 146 نمبر آیت ہے، تیسرا سورہ ہے. وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ایویں 5-6 آیتاں سن لو تو تمہیں درویش سمجھ جا جائے گا. جی میں دوبارہ پڑھتا ہوں جی آگے جی. اچھا. وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. سبحان اللہ کہہ لیں جناب. جی ترجمہ کہاں سے شروع کریں؟ وَقَعِّم مِّن نَبِيٍّ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا. لو جی کتنے ہی نبی بھیجے اللہ نے. نہیں پہلے صرف اینا مان جو اللہ نبی کلے نے مان جاؤ نا پھر میں گل لگے کر اللہ نبی کل. لو جی قاتل ماہو کو چھوڑ رہے ہیں. ربیون کثیر کیا معنی ہے اس کا؟ جی ان کے ساتھ ہاں بہت خدا والے تھے. اللہ والے تھے ان کے ساتھ. کیا بات. پتہ چلا نبی بھی اللہ بنا رہا ہے اور اللہ والے بھی اللہ ہی بھیج رہا ہے. پتہ چلا نبیوں کو ماننا جتنا ضروری ہے نا اللہ والے بھی ہماری شرارت نہیں عبادت ہیں. کیا بات. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ گزارش یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نبی بھی بھیجے ہیں اور اللہ والے بھی بھیجے ہیں. یا اللہ نبی اللہ والے نہیں؟ فرمایا نبی تو اللہ والے ہیں لیکن جو میں نے اللہ والے بھیجے ہیں وہ نبی نہیں اللہ والے ہیں. وہ اللہ والے ہیں جنہیں میں نے بھیجا ہے. تمہارے لیے اللہ والوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. پاگل نہیں ہے ہم اللہ کی قسم. یہ قرآن ہے اور یہ باب ہمیں اللہ منوا رہا ہے. یہ اللہ والے نبیوں کے ساتھ اللہ والے بھیجے. یا اللہ اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے؟ نبی جو ہے میرا اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں ضرورت نہ میں خدا جانتا ہوں نبیوں کو ان کی ضرورت ہے. قبلہ حضرت یاسب بن برخیہ کی سلیمان کو ضرورت نہیں ہے. کیا قبلہ حضرت موسیٰ کو ہارون کی ضرورت نہیں ہے. قبلہ محمد بادشاہ کو علی کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات ہے. بولو نا جسے سمجھ آ بات گئی. ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب سوال یہ ہے کہ اللہ والا اور درویش اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ تونے سریا نہیں ہوندا اور ہے عالم بھی ہوتا ہے. فقیر جاہل نہیں ہوتا. فقیر جاہل نہیں. خواجہ اجمیر ابو تروے کیا کر رہے ہو؟ خواجہ اجمیر غریب نواز اور وہ مولوی
دماغ میں بے شمار مناظرے کا پورا پرچہ لے کر آئے، یہ سوال کروں گا، پسینہ آ جائے گا خواجہ صاحب کو، غریب نواز کو پسینہ آ جائے گا، یہ منطق کا سوال کروں گا، فلسفے کا یہ سوال کروں گا۔ جب وہ آیا تو سرکار کھانا کھا رہے تھے، جب یہ قریب آیا تو اسے دیکھ کر فرماتے ہیں قبلہ لنگر کر لو۔ مولوی صاحب نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا، باپ کا نام بھی بھول گیا، اپنے ابے کا نام بھی بھول گیا، بھول ہی گیا یہ کون ہے، میں کون ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں آیا ہوں۔ جب ہوش گم ہو گئی، قبلہ غریب نواز معین الدین بادشاہ نے فرمایا قبلہ ایک لقمہ کھاؤ، منہ میں ڈالا تو ہوش واپس آیا۔ معین الدین مسکرا کے فرماتے ہیں اتنا کافی ہے کہ مناظرہ شروع کیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فقیر ہو اور وہ عالم نہ ہو، اگلی منزل ہے۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ علم فقر کی پہلی سیڑھی ہے، شرع کے بغیر عشق کامل نہیں ہوا کرتا، عشق کامل شرع کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جسے سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کا۔ اچھا اس جگہ پہ نشان رکھ لیں، ذرا اس آیت پر واپس آ جاتے ہیں، اسی آیت پر ذرا واپس آ جائیں دوبارہ سے۔ سورہ مائدہ میں ہم 82ویں آیت پر تھے، 5واں سورہ تھا، آپ نے ساتھ دینا ہے میرے بچے کا تھوڑا سا۔ 82واں آیت تھی اور سورہ مائدہ 5واں سورہ تھا، اور 82ویں آیت تھی کہ ہم اس منزل پر تھے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، اور وہ تکبر نہیں، بولو سارے، اور وہ تکبر، بیٹا میری طرف دیکھیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جناب جی پڑھیں ترجمہ، 82 نمبر کا 83 نمبر آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ۔ ٹھیک ہے، لو جی۔ اچھا جی، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، اچھا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ آپ کے سنانے کے قربان جاؤں، کیا انداز ہے آپ کا، پتہ چلا درویش کی علامت ہے جسے قرآن سن کے رونا آ جائے گا، جسے قرآن سن کے رونا آئے۔ اب آپ کو سمجھ آئیے بھائی، تمہاری راتیں سوتے گزرتی ہیں، درویش کی راتیں روتے گزرتی ہیں، جسے قرآن سن کے رونا آ جائے۔ اچھا دوبارہ ترجمہ سنائیے گا۔ کیا بات ہے، اور جب سنتے ہیں جو رسول کی طرف اترا، ٹھیک ہے، تو ان کی آنکھیں دیکھو، دیکھو، ہاں دیکھو کس کو کہا اللہ نے، مصطفیٰ کو۔ ہاں، پتہ چلا جو رو رہا ہو محمد دیکھ رہے ہوں اسے فقیر کو۔ کیا بات، آئے 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 بھائی، بولو جسے سمجھ آئی۔ بھائی دیکھیں کوئی تقریر تو نہیں ہو رہی نا، یہ تو آپس میں ڈسکیشن ہی ہو رہی ہے نا جی۔ اس ڈسکیشن میں سے اگر کوئی نتیجے نکل رہے ہیں تو پینسل کاغذ ہونا چاہیے تھا۔ آج میرے ساتھ سخیشہ ہوتا تو وہ لفظاً بلفظاً اسے لکھ رہا ہوتا، اور اس کے بعد ہم اسے تلخیص سنتے کہ بتاؤ ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کوئی کاغذ پینسل نہیں ہے آپ میں سے کسی کے پاس، ہے نا؟ ہونا چاہیے یار پینسل کاغذ۔ چلیں بہرحال ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں یار۔ مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، ٹھیک پڑھ لے، مما عرفوا من الحق، جی اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ ذرا تھوڑا پیرا والا ترجمہ کر لیں دیو۔ کیا بات ہے، اللہ کہتا ہے جسے حق کی معرفت نصیب ہو اسے درویش کہتے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آئیے، ٹھنڈا بولے ہو بادشاہ۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں جسے حق کی معرفت ہمیں کہتے ہیں، معرفت کی تو لے کے آئے ہو، معرفت کی تو لے کے، پنجابی نہیں بولتا پہ میں،
اچھا میں پہلے دسنا سی میں پنجابی شروع کراں دوبارہ میں ادوں دا سمجھن دیا میں پنجابی چی گل کرنا سانو مولویاں نے معرفت کتھوں آئی ہے معرفت کتھوں لے آئی ہو او بادشاہ آ قرآن او پیا فرماندا ہے بندہ درویش ہی ادو بندہ ہے جدو معرفت آ جائے معرفت کس کی کس کی معرفت حق بولے نا جی حق کی حق حق وہ حق کو پہچان کے اور جناب فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا إِنَّا هَذِهِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ اگلی آیت ہے یہ وہ آیت آپ کو یاد ہے آیت مبالہ جس میں حسن ہے حسین ہے مصطفیٰ ہے فاطمہ ہے مرتضیٰ ہے اس آیت کے ساتھ اگلی آیت ہے ان ہذا لہو القصص الحق شک نہ کرنا محمد کا بچہ بچہ حق ہے کیا بات زہرا حق ہے علی حق ہے حسن حق ہے رسول حق ہے حسین حق ہے جسے حق کی معرفت ہو جائے اللہ اسے درویش کہتا ہے کیا بات ہے اب بولو ہے جسے سمجھ آئی ہے بات ہے کہ مجھے پوچھتے ہو درویش کی علامت کیا ہے تو پھر مجھے تو یہی آئے گا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تم بہترین امت ہو انسانیت کے لیے نکالی گئی جاگ رہے ہو کیمرے چل رہے ہیں پہلا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ نبی کی امت کی بات ہوئی ہے یہ جو ہم سارے اکٹھے ہیں ہمارے بارے میں کہا گیا کہ نبی کی امت بہترین امت ہے لیکن میرا تخصص ہے قرآن میں میری اسپیشلائزیشن ہے قرآن حکیم میں مجھے پنجاب یونیورسٹی میں تفسیر کے لیے رکھا گیا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لفظ ناس جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن حضرت آدم سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک جاتی ہے اب کوئی ایسی جماعت تلاش کریں جس کا فیض آدم سے چلے اور قیامت تک جائے اس مسئلے کو ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں حل کر کے بتایا نقش بندیوں کا پیر ہو کے کہہ رہا ہے کہ زمانے والوں یہ کنتم خیر امت اصل میں نبی کا گھر ہے اور وہ جماعت علی کی اولاد ہے جن کا فیض آدم کی امت میں بھی اگر کوئی ولی بنا تو اسی گھر کی وجہ سے بنا ہے کیا بات ابراہیم کی امت میں اگر کوئی ولی بنتا ہے تو اسی گھر کی وجہ سے ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئی ہے مصدق لما معکم جیسے نبی کی تصدیق محمد بادشاہ کی تصدیق سے بندے نبی بنے ہیں نا ایسے علی کے سائنوں سے بندے ولی بنتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے نا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے کیا بات ٹھنڈا بولے ہو میں پھر کہوں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے ہمارے بچوں نے یہ جملہ کہا تو بڑے بڑے لوگوں نے سوشل میڈیا یہ سیدہ کی چکی سے پہلے کہاں سے لنگر چل رہا تھا صالح ملا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے اس لنگر سے داتا صاحب بن رہا ہے اس لنگر سے بابا فرید بن رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جس لنگر سے معین الدین بن رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے جس کے لنگر سے اویسے کرنی بن رہا ہے آپ کو سمجھ آئیے تو پھر درویش وہ ہے جسے حق کی معرفت ہے چلیں واپس آل عمران پر چلتے ہیں اسے مزید میں چھیڑوں گا تو بات دور نکلے گی آل عمران تیسرا سورہ ہے اور ہم 146 نمبر آیت پر تھے وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو جناب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں جی بتائیں ترجمہ بتائیں جی کہاں سے شروع کروں جی اور کتنے نبی اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا اچھا ان کے ساتھ بہت خدا والے تھے اللہ والے تھے اللہ والے دم کرتے ہیں اللہ والے ختم دیتے ہیں اللہ والے چلیسویں پہ جاتے ہیں
اللہ کہتا ہے نہیں، نبی کے شانہ بشانہ جو لڑتا ہے نا اپنے نبی کی عزت کے لیے، میں اللہ اسے درویش کہتا ہوں۔ کیا بات، جس کا اپنا ذاتی کوئی ویر نہ ہو، اپنے نبی کی وجہ سے سارا زمانہ اس کا دشمن ہو جائے، اسے اللہ والا کہتے ہیں۔ ماشاء آگے جی، جس کا اپنا کوئی ویر نہ ہو لیکن سارا زمانہ اس کا دشمن ہو جائے نبیوں کی وجہ سے، مولوی نہ مانے خدا اسے کہتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ کیا بات، بولو یار، دیکھیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑ مر جائے نا، قرآن اسے درویش کہتا ہے۔ ایدہ مطلب سمجھ آگی، درویش صرف کوئی شریف آدمی نہیں ہوندا، وہ ڈنڈی پھٹی ہوئی کیم شیم ہوندا ہے۔ نہیں بولے میرے ساتھ، دیکھیں لاہور میں ٹکسالی چوک کے اندر ایک دربار ہے، داتا علی حجویری کا نام ہے، بڑا نور ہے، سید ہے، عالم ہے، ساری عمر مصلی پہ گزری، منبر پہ گزری، مصنف کتب ہے، بڑی بہت بڑی ہستی ہے، لیکن چبرجی کی اگلی سائیڈ پہ قبرستان ہے میانی صاحب کا، وہاں ایک قبر ہے، مستری ہے، سید نہیں ہے، ساری عمر بیلچہ وایا ہے، کئی وائی ہے، قرآن نہیں کھولا، ایک لفظ قرآن کا نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب پیر سیال ملنے گئے تو کہنے لگا، پیر سیال کہنے لگے غازی تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ کہنے لگا زمانہ آپ کا مرید ہے، سورہ یوسف یاد ہے آپ کو؟ کہنے لگے یاد ہے، ذرا سنائے تو صحیح۔ حضرت یوسف کی سورہ یوسف کو جب پیر سیال لاجپال نے شروع کیا تو وہ جب عورتوں کی بات آئی نا جنہوں نے یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی، کہنے لگا یہ والی آیت ذرا دوبارہ پڑھیے گا۔ حضرت پیر سیال کہتے ہیں میں نے دوبارہ پڑھی، کہتا ہے ایک دفعہ پھر پڑھیے گا۔ پیر سیال کہتے ہیں میں نے پھر سے پڑھی تو کہنے لگا آپ تو عالم ہیں، ذرا ترجمہ بتائیے گا۔ کہنے لگے میں نے اسے بتایا کہ یوسف کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تو مجھے کہنے لگا عورتوں کو ڈر نہیں لگا تھا۔ تو پیر سیال کہنے لگے میں نے کہا انہوں نے یوسف دیکھا تھا تو کہنے لگا میں تو روز محمد کو دیکھ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ پتہ چلا جو نبی کی عزت پر مر مٹتا ہے نا، قرآن اسے درویش کہتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ گھر جا کے کہا۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہے اور ٹائم بھی دسو، اور تواڈے کو کھلا ہے نا، سویرے کا اپنا یونیورسٹی کنے جانا ہے؟ ہیں جی تسی بھی ڈیوٹی جانا ہے تو پھر چلیے اٹھو پھر۔ اور گل سنو، میں نا ممبر چھڑ کے تھلے آ گیا نا، میں اصل جب اپنے ابے والی سیٹ تے آ گیا تے او تے فجر نال چھڑ دے سن۔ کیا بات، انہاں نوں نظرانہ نہیں سی لبدا، آ جڑا سانوں لبدا ہے او کولوں دیندے سن، سویرے سکھ بھی کلمہ پڑھ جاندے سن۔ اسے درویش کہتے ہیں۔ ایک آخری آیت پڑھیں جی، پھر وائنڈ اپ کریں گے۔ ان کے ساتھ خدا والے تھے اور نہیں ایک ایک جملہ آپ دیکھیں گے، ایک ایک جملہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی ایک عجیب و غریب حقائق یعنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک آخری آیت بچوں کو سنائیں تو پھر ان سے اجازت لیں۔ سورہ الحج، پیر جی ذرا ساتھ دیا جی، سورہ الحج 22واں سورہ ہے اور 40ویں آیت۔
کوئی سمجھ بھی آئی جی کی والا وہ کی ہوں ہے؟ نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے، شاباش میرے بچے، بہت اچھے، جیسے بھی آپ بول رہے ہیں درست ہے۔ اچھا اور عالم ہوتا ہے، اچھا اور نبی کی عزت پر مر مٹتا ہے، اور جی قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ پیر جی کلاس تھوڑی پاس ہے جی پر تانوں بھی ذرا پاس کر دیو۔ نہیں، سورہ حج کس 22واں سورہ ہے، اچھا، سورہ 22واں سورہ۔ الحج 22واں سورہ ہے، 22واں سورہ، یہ 18 پہ آ گیا، 22واں سورہ ہے، اور یہ 40ویں سورہ آیت میں پڑھنا چاہتا طٰہٰ آ گئی ہے، ہوں، اور اس آیت پہ ہم گفتگو ختم کر یہ لیں گے۔ سورہ انبیاء ہے، اور یہ جی نو جی یہ مجھے دے ذرا شاید۔ ہاں جی سورہ آگئی جی حج، سامنے جی سورہ سورہ الحج حج آ گئی 22واں سورہ، اور یہ 40ویں آیت آگئی جی سامنے۔ آیت نمبر الذین 40۔ جی 40 نمبر آیت، 40ویں آیت، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعدہم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ سبحان اللہ کہو یار، نہیں مزہ آیا بھائی، رہن دیو، چھڑو تو جان دیو تواڈے والی گل نہیں ہون، بس کافی ہو گیا یار۔ دوبارہ جناب ذرا آگے جی سامنے، جی آگے چلے شروع۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جی وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ فرماندا ہے میں سند دینا، بندے نیک نے پر پنڈوں کڈے گئے نے۔ ہائے 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 ہائے، ذرا غور کیجئے گا آپ کہ بات کہاں چلی گئی ہے۔ ہائے میں سند دینا کہ انہاں حکومت دے خزانے نہیں لٹے، ہائے ہائے، انہاں کسی نال زیادتی نہیں کی تھی، کسی دی زمین تے ناجائز قبضے نہیں کیتے، لیکن پھر بھی پنڈ آلیاں عزت نہیں کی تھی، پنڈوں کڈے گئے نے۔ ہائے ہائے، یا اللہ، اوے اللہ فرماندا ہے یقول ربنا اللہ، ہائے ہائے، انہاں دا قصور صرف اینا سی منو منوانا چاہندے ہائے سن۔ ہائے ہائے، ذرا دوبارہ آپ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اور وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ آج سمجھ آئی جی حسین نے مدینہ کیوں چھڑیا سی؟ ہائے ہائے، تو آڈی خیر ہوئے جنہوں سمجھ آگئی گا۔ اللہ فرماندہ ہے حسین دا قصور تے صرف اینا ہی نا منو منوانا چاہندہ سی، جیسے سمجھ آئی ہے وہ مردوں کی طرح، سبحان اللہ۔ پتہ چلا وہ حسین مدینے میں ہو یا خادم حسین لاہور میں ہو، گھر اس کا گھر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے خدا کی توحید کو منوانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ سمجھ آئیے جناب نو؟ آجڑے آرام نال پیر واسدے نے نا او ہور نے، تے جنہ دے کر بوے لٹے جاندے نے نا بڑی باری، او ہور نے۔ بولو بادشاہ، اے منڈے نو الاؤ ذرا جگاؤ، انو آکھو ایتھے ضمیر جاگ دینے پہ تو آپ ستا پہ یار۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ آخری آیت ڈسکس کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں گے اس بات پہ کہ آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں نا اس مضمون پر اتنی آیتیں اور مجھے یاد آ رہی ہیں۔ اپنا کدھر ہے یہ میرے سامنے آ جائے، ہاں یہ ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ۔ جناب جی
نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ اگر آدمیوں میں جی تو ذرا ولولا تو اور اللہ ہاں اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا اچھا دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. خان کا آ گیا قرآن چ آ گیا. تھوڑی خیر ہوئے اساں صرف درویش نہیں کڈیا او دا ڈیرا بھی کڈ لیا. حضرت صاحب خان کا آ گیا ہے پیر جی خان کا آ گیا ہے کی آندے ہو پہ جی آ گیا جی. تے کی لفظ ہے جی خانقاہیں خانقاہیں ڈھا دی جاتی ڈھا دیندی ہیں. اللہ فرماندا ہے لولا دف اللہ اگر میں مغرونا نہ لاندا بعدہم ببعد لہدم الصوامع بعض بندیاں نو بعض بندیاں دے وسیلے نال جے میں مغرونا لاندا انہاں دا وس چلدا اے فقیراں دے ڈیرے ٹا دیندے او وس دینے پہ فقیر اس لئی کہ راکھی میں کرنا پیا. جنہ دے ڈیریاں دی راکھی اللہ کرے نا اس کے ڈیرے کو فقیر کا ڈیرا اور درویش کا آستانہ کہتے. اور پتر ہوئے تین سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو سبحان اللہ نہیں آندہ پہ آگے بیٹھ کے فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہے تے چپ کر کے بیٹھا ہے. دل کردہ ہے پھر ایک بار یہ نو پڑھ لیے بور تے نہیں ہوندے پہ خوش بیٹھے ہو سمجھ بھی ہوندی جے پہ بالکل ہاتھ کھڑے کرو والا جڑے اک گئے ہو. اللہ زندہ باد زندہ باد. اے تے ٹھیک ہے تے جنہ انج آکھیا مغروں لے اسی اگے بیٹھے ہیں تیر تو او دا کی حال ہے جی وہ اندہ قصور دے رہی ہے پھر بھی اے حاجی صاحب بیٹھے نے حضرت انج دیاں نا انج ساڑے وڈے انج کر دے سن ایتھی کہنا بھئی ان چاہ بھی لے آؤ پڑھنے آگے بھی چلو چاہ پی لو پی لیجئے چلو پھر قرآن کھول لو ہیں جی نہیں بیٹا لیکن یہ ایک انداز تھا ان کا. اچھا جی بس آخری بات آپ کریں پھر اجازت لیں اور سفر کریں جی بڑی رات ہو گئی. دوبارہ آپ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ. جی اور اللہ اگر آدمیوں میں جی ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں. آگے بھی پڑھو نہیں اجے نہیں اگے جانا جی اس گل نو ذرا سمجھ لو کہ اگر میں اللہ کچھ بندیاں نو مغروں نہ لاندا کچھ بندیاں دے ذریعے تے جے انہاں بندیاں دا وس چلدا نا تو او فقیراں دے ڈیریاں تے ولڈوزر پھیر دیندے. اے جڑے فقیراں دے ڈیرے بچے نے نا انہاں دی راکھی میں پیا کرنا تے میں انہاں نو مغروں لایا ہے. اے جڑے بندے سانو آندے نا میں لاہور جا کے بھی کدی داتا صاحب نہیں گیا سنیا جی نا جملہ میں پاک بدن کام گیا تے میں بابے فرید دے دربار تے نہیں وڑیا مینوں قصور نہیں بیٹا مینوں قصور کم سی میں گیا میں تے بلے شاہ دے دربار تے گیا ہی نہیں. او اللہ فرماندا ہے ذات دی کوڑ کرلی چھتیر نو جفا تو آپ نہیں گیا تینوں مغروں میں لایا ہے. اس کا مطلب ہے جسے اللہ مغروں لا دوے وہ مسیتے جا سکتا ہے فقیراں کو نہیں جا سکتا.
آئے ہائے جڑے فقیراں کول جاندے رہندے او سبحان اللہ کہہ لیا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات ہوئی ہے جی، کچھ ہو گئی ہے جی، کچھ آگے چلیے جناب۔ چلو جی، ثواب میں ہو بیان و صلوات و مساجد ہو جی کی ترجمہ ہے جی، اور گرجا، نہیں دوبارہ تو اگر اللہ ٹھیک ہے، اور اللہ اگر آدمیوں میں سے ایک دوسرے سے دفع نہ فرماتا اچھا تو ضرور ڈھا دی جاتی ہاں۔ خانقاہیں خانقاہیں اور گرجا گرجے اور کلیسے کلیسے اور مسجدیں۔ مسجد آ گئی جی، چوتھے نمبر تے، ہم، فقیر دا ڈیرا پہلے نمبر تے، ہم، منت کر لینے اللہ بادشاہ مسجد تیرا گھر ہے، خانقاہ ساڈے غریباں دی کلی ہے، تو ساڈی کلی اول تے رکھی ہے، اپنا گھر چوتھے نمبر تے لے گئے ہیں، مہربانی کر اسی بڑے ماڑے ہاں، تو اپنی مسجد اگے لیا، ساڑی کلی چوتھے پنجویں نمبر تے رکھ لے۔ اللہ فرماندہ ہے ساوی نہ لے، میں خدا تینوں دسنا چاہنا میری مسجد تے بچی فقیر دی کلی دی وجہ تو ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ کیا بات، آج اگر اذانیں ہیں تو وہ فقیر کی خانقاہ کی وجہ سے ہے، اگر جمعے ہیں تو فقیر کی خانقاہ کی وجہ سے۔ تو انہوں یاد آمدہ ہے پیا، یاد نہیں آمدہ پیا کہ سجدے وچ جاندے سن تے حسین سجدے وچ کنڈ مبارک تے آکے بہندے سن، آیا جے یاد؟ صحابہ آندے نے ساڈا دل کردہ سی حسین نو پراں کریے تے مصطفیٰ اشارہ کر دے سن پراں ٹو انہوں لگا رہن دیو۔ بولو تو انہوں سمجھ آؤندی ہے پہ کہ سرکار ممبر دے اتے جمعہ پڑھا رہے نے تے حسین آگے نے تے ممبر چھڑ دیں دے نہیں، اے صرف سبحان اللہ کہن واسطے حدیثہ رہ گئی نے، اے دیتے دماغ نہیں چلانا کہ ایک گل کیے اے نبی دی ادا دس دیئے پہ کہ جدوں جمعہ تے اٹیک ہویا ادوں بھی یہ بچائے گا، نماز تے حملہ ہویا ادوں بھی یہ بچائے گا۔ جنہوں سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو یار؟ رب دا گھر تے وس دئی فقیران دی کلی دی وجہ تو میں آپ کو سمجھ آئیے نا، جسے جتنی سمجھ آگئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو یار۔ میں ہنتا یذکر فی اسم اللہ کثیرہ، جی صحیح، جن میں اللہ کا اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ نہیں بس یذکر فی اسم اللہ آگے نہیں میں نے پڑھا، جی کثیرہ نام لیا جاتا ہے، یعنی فقیر دی کلی ہو ہوندی ہے جتھے اللہ 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 کیا بات، اللہ اللہ کیا بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ایک گھنٹہ چاہیے اسم اللہ پر تقریر کے لیے۔ اسم اللہ کیا ہے؟ اللہ 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 یہ فقیر کا ڈیرا نہیں ہے، وہاں کثرت سے اسم اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام، اور درویش وہ ہے جسے اسم اللہ کی خبر ہے۔ یہ مرکب اضافی ہے اسم اللہ، اللہ نہیں، اللہ کا اسم ہے، اللہ نہیں ہے۔ یہ وہ اسم ہے کہ کشتی بنانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا نوح بسم اللہ مجرہا، یہ تیری کشتی پار نہیں لگ سکتی، میرے اسم کا ورد کر۔ ٹھنڈا ٹھنڈا بولے ہو،
ٹھنڈا بولے ہوئے جسے سمجھ. کیا بات ہے. اس ملا سے نوح کی کشتی کراس کرے گی. یہ وہ اسم اللہ ہے. جب ہدہد نے آ کے جناب سلیمان کو ساری خبر دی تو جو خط لکھا تھا اس میں لکھا تھا بسم اللہ اسم اللہ. حضرت سلیمان نے ملک سبا کو شکست دی تھی اسی اسم اللہ کی برکت سے. چلے میں زندہ رہا تو کبھی کٹھے ہوئے, اب میں تھک گیا ہوں بیسیکلی. اسم اللہ پہ بات کریں گے. قبلہ اسم کسی ذات کے ظاہر کرنے کو اس کا اسم کہتے ہیں. وہ جو اللہ کو ظاہر کرے اس کی معرفت ہوتی ہے اسے جو درویش ہے, اور اس کی کلی میں اسی کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کو ظاہر کرتا ہے. میرا خیال ہے میں اب بھی نہیں سمجھا سکا. کسی درویش سے پوچھا گیا تھا تیری کیویں لنگی ہے, اس آکھیا سی محمد محمد پکیندے گزر گئے. کیا بات. پتہ چلا اس فقیر نے بتایا ہے کہ اسم اللہ کیا ہے, محمد محمد پکیندے گزر. بند کر دیں, کیا گفتگو ختم ہو گئی ہے. کیا بات. کیا بات. سبحان. وہ بیٹھے سن, وہ آ گیا. جدوں نے سارا کچھ ویخ لیا تے وہ جان لگا تے اونا دا دھیان پہ گیا. انہوں آکھیا انہوں بلاؤ. انہیں آکھیا جان دیو جی وہ بڑا بے ادب جے. فرمایا نہ انہوں بلا, وہ آئے ہے ایویں نہ جائے. انہیں آکھیا جی انہوں لوڑ ہوندی تے آپے آ جاندہ. انہوں آکھیا نہیں تو انہوں پھر بھی بلا, اس بوئیوں خالی ٹر گیا نا. لوکاں یہ نہیں آکھنا یہ خالی آیا ہے, لوکنا آکھا انہاں کل جا کے بھی ویلا آ گیا ہے. بلا, وہ جلدی نہ لیا. انہیں جا کے کہ مولوی جی پیر بلان دینا. او مولوی صاحب درویش دے نال پیران دے کھول آ گئے. فرمان لگے حضرت جی کدھر تشریف لے آئے؟ کہنے لگا کچھ نہیں, بس ایویں گزردا سا پیا تے سوچیا وہ جال ہی ویکھ لاں تسی کدے چ مچھیاں پسند ہو. اللہ دی قسم مینوں کوئی نہیں گل آندا, میرے کچھ تواڈے کچھ نے مرید ہوندے تے میں کہنا سی انہوں لمیا پاؤ جال لبدا پھردا ساڈے. لیکن او سن نا پھر او تے پھر وہی او تے پھر وہی ہوندے نے نا. ہائے ہائے اجے تساں سنیا نہیں انہاں دی تونے سریا نہیں ہوندا. بولو یار جنوں سمجھ آئی. وہ سراپا علم نے, سراپا علم کشف المعجوب ہے. داتا علی اجویری لکھتے ہیں کہ حسن تشریف فرما ہے اور ایک بندہ بڑی دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہے. اس نے حسن کو دیکھا, آتے ہی اس نے حسن کو گالی دی. حسن اٹھ کے قریب جا کے کہتے ہیں بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ گالی سن کے اللہ کی عزت کی قسم میں, داتا صاحب کہتے ہیں کشف المعجوب میں, اس نے اگلی گالی مولا علی کو دی. حسن بھاگ کر اندر چلے گئے. اندر سے جتنی چاندی, جتنی پراپرٹی, جتنے پیسے تھے, جو کچھ بھی تھا سارا ٹرے میں ڈال کے کہتے ہیں اسے آ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم بہت پریشان ہو, یہ قبول کر لو یار. وہ قدموں میں گر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں مان گیا ہوں تو اسی محمد کا بیٹا ہے جس نے پتھر کھا کے بھی طائف والوں کو دعا دی ہوگی. آئی کل تے پیر باشو ساڑھے انگر گرم بڑے نے, ایک منٹ تو پہلا گرم ہو جاندے نے جناب. ہے جی جی بابا جی کہنے لگے مولوی صاحب کدھر آئے سو؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ویکھن آیا سا ہوں, جال کیڑا ہے جدے مچھیاں پسند ہو. پیر مسکرا کے اندر نے اچھا پھر ایتھے آؤ نا, تکیہ لے آؤ مڈے ہو. تکیہ آ گیا باشو, پانی پہ آؤ یار, پانی کوئی نہیں تھے, گلاس گلوس کوئی نہیں رکھیا, لے آؤ. پھر میں تھک گیا. وے لو پھر ادھی تقریر ہاتھ جڑا نا عابد خیال صاحب پوایا میں, آج تقریر پاری ہوئی سی.
ہاں جی وہ کہنے لگے جی وہ جال کیڑا ہے جہدے چ مچھیاں؟ آپ فرماندے نے دودھ لیا ہوئے، دودھ آ گیا، تکیہ لگ گیا، انہوں نے لو مولوی صاحب دودھ پیو۔ وہ مولوی صاحب پیالہ پھڑ کے پین لگے نا تے بابے اور ڈول گوڈا مبارک مول صاحب دے گوڑے دے نال لایا نا تے وہ دودھ سارا ہرانا ہو گیا تے انہوں جناب گنبد خضرا دی زیارت ہوئے۔ ان کدی انج ویکھے تے کدی سوچے کہ پلیکھا لگ دا پیا، جدوں نے انج کر کے دودھ دا پیالہ تھلے کیتا تے باوے اور گوڈا پرنگ کر لیا، وہ دودھ پھر چٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا نہیں غلطی لگی ہے۔ وہ دوبارہ انج کر کے دودھ پین لگا تے ایتھے کو پیالہ آیا نا تے بابے اور گوڈا نال لایا نا تے ہون انہوں سنہری جالی نظر آئی نا تے ہونوں ویکھی یار یہ کی ہو گیا ہے۔ اچھا دوبارہ جدوں نے انج کیتا تے بابے اور گوڈا بھی پرنگ کر لیا، انہوں پھر دودھ نظر آیا، انہوں نے کہا نہیں انہوں کو غلطی لگی ہے، چلیے یار ان بابا ویلا ہو گیا۔ وہ جدوں تیجی وار ایتھے آیا نا دودھ تے وہ گوڈا مبارک نال لگا نا تے وہ جالی تو کم اگے ٹریا نا، نہیں اس تو اگے میں ویکھیا ہوئے تے دس چھڑاں تو آنوں، منوں اصل اس تو اگے پتہ کوئی نہیں۔ اس تو اگے گولڑے آلے بابے اور آنکھیا سی اس صورت نو میں جانا کھا، جانا نہیں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں۔ ہون جدوں ایتھے وینا تے ہون جرت نہیں ہوندی پیو دی کہ میں تھلے کراں تے محسوس ہونوں پھر ہویا کہ دو واری نا گوڈا نہ لگا ہے تے ہون وہ دودھ نہیں ہلاندا پیا تے اکھاں انج کر کے نہ انج کر کے تے ویکھ کے اندر اللہ دا واسطہ جی گوڈا نہ ہلایا جی تے بابے ہوری گوڈا پراں کر کے نے چھڈ گوڈا میں تے تینوں وکھانا پیا وہ جال کیڑا ہے جدے چ مچھیاں پھسا بیٹھے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے، اللہ آپ کی عمر اندراز فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔